السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر سے ہوں گے اور نئے ویورس کو میں ویلکم کروں گا میرے چینل پہ، اور کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اچھا جی، آج کا ٹاپک جو ہے آج کل کے گرمیوں کی سیزن میں اسپیشلی یہ مسئلہ آتا ہے فاؤل کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے جی۔ فاؤل میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس، مرغیاں آ جاتی ہے، اس کے علاوہ فیسنٹس وغیرہ، پیکاک وغیرہ، مور وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پیرٹس وغیرہ میں بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو ان سارے تقریباً جتنے بھی برڈز ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے، اور بہت ہی کامن ڈیزیز ہے، بہت ہی کامن بیماری ہے، اور لازمی ہر شوقین بندے کے اس سے پریشان ہے، اور اس کے فلاک کو افیکٹ کرتا ہے گرمیوں کے سیزن میں۔ اچھا جی، تو یہ کیوں آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، اس کا بچاؤ کیا ہے، اور میڈیکیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو بیماری ہے ہمارے پاس فاؤل پاکس، فاؤل پاکس، ٹھیک ہے جی۔ یہ دانے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دانے نکل آتے ہیں، اور اس سے پھر مرغی یا پرندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ فاؤل پاکس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، فاؤل پاکس جو ہے نا، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے بھی میں این ڈی پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ ویکسین کیا ہے، کیا چیز نہیں ہے، اور ویکسین کس بیماری کا علاج ہے، کس کا نہیں ہے۔ تو اس فاؤل پاکس کا بھی ویکسین ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویکسین وائرل ڈیزیز کے لیے یوز ہوتی ہے، تو فاؤل پاکس بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے دوائی انوینٹ کی ہے، یہ وہ، ویسی بکواس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ویسی بکواس کرتے ہیں۔ کوئی دوائی نہیں ہے اس کی، البتہ ویکسین ہے، پہلے سے ویکسین ہو جائے، لیکن ویکسین بہت مہنگی ہے، ویکسین بہت مہنگی ہے، اور نارملی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لوکل لوگوں کو وہ نہیں ملتی۔ تو ویکسین جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، وہ بھی پر کے نیچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پر کے نیچے کرتے ہیں اس کی ویکسین۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ، مطلب پہلے سے اس کی ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے، اگر ویکسینیشن نہیں کی ہوتی تو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، پرندہ اس میں یہ ایک ہفتے کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اس بیماری میں ایک ہفتے کا ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد یہ خود ہی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پرندہ مرتا کیوں ہے اس میں؟ پرندہ ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے مرتا ہے، اس میں بخار اتنا چڑھ جاتا ہے کہ پرندہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے پرندے پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹے بچوں پہ جب آتے ہیں نا تو وہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ برداشت نہیں کرتے، وہ 2-3 دن میں مر جاتے ہیں۔ فاؤل پاکس کی علامات کیا ہے؟ فاؤل پاکس آنکھ کے ارد گرد، ٹھیک ہے جی، پاؤں پر، فیس پر دانے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو وہ پھر بڑھتے ہیں، اگر ایک دانہ ہوا، 2 دانے، پھر وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو فاؤل پاکس رکنے کا نام نہیں لیتی، وہ سارا منہ، سارے پیر، فنگرز، یہ اس پہ دانے نکل آ جاتے ہیں، اور آنکھیں بھی اس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ فاؤل پاکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے؟ صرف یہ کرنا ہے کہ اس میں ٹیمپریچر کو روکنا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹیمپریچر کو روکنا ہے، اور دوائی لگانی ہے صرف دانوں پر، کہ دانے تھوڑے سے کم ہو جائے، اور اس سے تکلیف نہ ملے، اور دانے اور بڑے نہیں، ان کو تھوڑا سلو کرنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ ایک ہفتے کے بعد یہ خود ہی چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دانوں یہ ٹیمپریچر آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو کائنڈلی چیک کیجئے گا کہ پرندے کا بخار کس طرح چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دانوں پہ کیا لگانا ہے، دانوں پہ میں اسکرین پہ بھی پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ دانوں پر کیا لگانا ہے۔ ایک پنساری کے اسٹور سے دل روز ملتی ہے، ٹھیک ہے، دوائی، وہ لگائیں، یا کسی کو وہ نہیں مل رہی، ٹھیک ہے جی، تو پولیفیکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیفیکس یوز کریں۔ بخار اتارنے کے لیے کیا یوز کریں گے؟ بخار اتارنے کے لیے آپ نے پیناڈول یوز کرنا ہے، پیناڈول یوز کرنا ہے، بروفین وغیرہ نہیں، پیناڈول یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور پیناڈول بھی سیرپ، ٹیبلیٹس وغیرہ نہیں، ٹھیک ہے، سیرپ یوز کرنی ہے آپ نے. اور تقریباً یا تو ڈائریکٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بڑا پرندہ ہو، ٹھیک ہے جی، بڑا پرندہ ہو تو آپ 1 cc سے کم، آدھا cc آپ دے دیں دن میں، ٹھیک ہے جی، 2 دفعہ صبح شام دیا کریں. اور یا چھوٹے پرندے ہیں تو آپ ان کو پانی میں مکس کر کے دیا کریں. پانی میں کس طرح آپ مکس کریں گے؟ 1 cc 1 لیٹر پانی میں آپ مکس کر کے ان کو پانی رکھتے ہیں، وہ پیتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے فاؤل پاکس کا علاج، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. آپ جہاں پہ بھی صحیح اوتھینٹک پرسن سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جسٹ ویکسینیشن اس کا علاج ہے. اور اس میں بخار چڑھتا ہے، بخار آپ نے روکنا ہے، بخار آپ نے کس طریقے سے روکنا ہے اس کے لیے میڈیکیشن یوز کریں بخار کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ دانوں پر آپ دل روز لگائیں یا پولیفیکس لگائیں، دل روز بہتر رہے گا اگر وہ لگائیں، ٹھیک ہے جی. ایک اور چیز، ایک پوائنٹ میں مس کر گیا تھا، وہ میں یاد آیا تو میں مینشن کر لوں. فاؤل پاکس ایک پرندے سے دوسرے پرندے کو لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، وائرل ڈیزیز ہے، ایک پرندے سے دوسرے پرندے کو لگے گا. آپ نے کرنا کیا ہے، جو بیمار پرندے ہیں ان کو الگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو الگ کر دینا ہے. اب ہم روک تھام کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے اور فلوک افیکٹ نہ ہو. اس بیمار پرندے کو الگ کر دینا ہے، جو بالکل آپ کو صحیح لگ رہے ہیں ان کو الگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو خدشہ ہے پہلے سے، اگر آپ پریکاشنری کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا کریں، اپنے پنجرے وغیرہ سے جالی لے لیں، وہ ریپ کر لیں. جالی کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یوزولی یہ مچھر ایک پرندے پر بیٹھ کر اس کا خون چوس لیتا ہے، دوسرے پہ بیٹھ جاتا ہے، اس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. عموماً فاؤل پاکس جو ہے نا وہ مچھر سے ٹرانسفر ایک پرندے سے دوسرے پرندے تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے جی. مچھر کاز نہیں کرتا، مچھر یہ بیماری پیدا نہیں کرتا، مچھر صرف بڑھاتا ہے اس بیماری کو، ایک پرندے سے دوسرے پرندے میں لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ چیز آپ لوگوں نے وہ ذہن نشین کر لیں. تو مچھروں سے بچائیں، ٹھیک ہے جی، بیمار پرندے کو الگ رکھیں تاکہ اگر اس پہ مچھر بیٹھے وہ فریش پرندوں پہ نہ بیٹھے. دوسری چیز یہ کہ جس طرح بھی گرمی انٹر ہو تو آپ لوگ اپنے شیڈ کو کور کر لیں، یا رات کے ٹائم کچھ دھواں وغیرہ بنا لیا کریں، اگر بڑا شیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، دھواں وغیرہ بنا لیا کر لیں، نیم کے پتے جلا لیا کریں تاکہ مچھر وہاں پہ نہ آئیں. اس طرح مختلف پھر ٹوٹکے ہیں کہ مچھروں کو بھگایا جائے، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. اور علاج میں نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی پرندہ ہو گیا تو صرف اور صرف اس کا یہ علاج ہے کہ اس کا بخار کنٹرول کرے. 1 ہفتے کے بعد یہ چیز خود ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. 3 دن تک، فرسٹ 3 دن تک یہ پیک پر جاتی ہے، پیک پر مطلب بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سٹاپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، صرف بخار رہتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو پہلے 3 دن کروشل ہے، پہلے 3 دن آپ نے کنٹرول کر لیا تو آگے پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو ابھی کے لیے خدا حافظ. اور آپ لوگ کائنڈلی سبسکرائب کریں نیو ویورز جو ہیں، اور تو ہمیں بھی حوصلہ ملے گا. کائنڈلی لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، کوشچن کیجئے، میں اگلے ویڈیوز میں آپ کے کوشچنس کو آنسر کروں گا، ٹھیک ہے جی. تو چلے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.